بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، کچھ اعمال کا تعلق نماز کے افعال اور اعمال سے ہوتا ہے جن کا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ یقیناً ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور ان کو نماز میں سر انجام دینا ہوتا ہے۔ اور کچھ اعمال وہ ہیں جو لوگ اپنی طرف سے سر انجام دیتے ہیں جن کا نماز کے اعمال سے تعلق نہیں ہوتا۔ اب ان اعمال پر انشاءاللہ یہاں پہ بحث کی جائے گی کہ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی شرعی طور پر ہم ان کو کیا نام دے سکتے ہیں، کیا ان کا کرنا جائز ہے یا مکروہ ہے یا حرام ہے، یا ان سے نماز قائم رہتی ہے یا نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ انشاءاللہ ہمارا موضوع ہے آج کا۔ آپ کے سامنے موضوع ہے نماز کے مکروہات، یعنی وہ اعمال جن کا نماز میں کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، ان کے ساتھ نماز باطل نہیں ہوتی۔ وہ ایسے اعمال ہیں جن کو کچھ نماز کے منافی سمجھا گیا اور مکروہ قرار دیا گیا، ان کے ساتھ اگرچہ نماز باطل نہیں ہوتی لیکن ان کا کرنا ناپسندیدہ ہے اور مناسب نہیں ہے۔ یہ کچھ اعمال آپ کے سامنے جن کا انشاءاللہ ہم ترتیب سے ذکر کرتے ہیں اور اس پر کچھ اضافہ بھی کریں گے۔ نماز کے مکروہات یعنی ایسے کام جن کا کرنا نماز میں مکروہ ہے، یعنی جن سے روکا گیا، منع کیا گیا ہے۔ اب یہ کہنا کہ تاکید نہیں کی گئی، جب شریعت نے روک دیا تو پھر رک جانا ہی لازم ہے، اور یہ تلاش نہیں کرنا چاہیے کہ شریعت نے اس سے رکنے کی ہمیں تاکید کی ہے یا نہیں کی۔ جی، جن کاموں سے منع کر دیا گیا ان سے منع ہو جانا اور ان سے رک جانا ہی ایک مسلمان کو شان شاہ اور مسلمان کو زیب دیتا ہے۔ ان میں سے پہلا عمل ہے صدل۔ صدل نماز میں کپڑا اوڑھنے کی ایک صورت ہے۔ یہ اس وقت کیونکہ لوگ سلا ہوا لباس کم پہنتے تھے اور زیادہ تر وہ چادریں اوڑھا کرتے تھے، تو چادر اوڑھنے کی ایک صورت تھی، وہ لوگ دونوں کندھوں پر چادر رکھ کر بسا اوقات یوں ہی چھوڑ دیتے۔ اب دونوں کندھوں پر جب چادر رکھ کر یوں لٹکتا چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے کمر بھی برہنہ ہو جائے گی اور پیٹ بھی کور نہیں ہوگا، جبکہ شریعت میں لازم ہے کہ کندھے ڈھانپے ہوں، بازو کچھ کور ہوں، اور کمر اور پیٹ وہ کور ہونا چاہیے نماز میں۔ ویسے عام حالات میں مرد حضرات اگر آپ قدیم دور کے مردوں یا ان کے لباس کو دیکھیں تو ایسے ہی ہوتے تھے۔ گرمیوں میں ایک یعنی تہ بند اور دھوتی سی پہن لیتے، اوپر ایسے چادر پھینک لیتے، اور بہت زیادہ لباس کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا، سادہ دور تھے اور یہی صورتحال تھی۔ اور عہد رسالت میں تو کپڑوں میں بھی بہت کمی تھی، کپڑوں کی کمی تھی، اور وہ لوگ یعنی بہت کپڑوں کی کمی کی وجہ سے اس طرح کے لباس پہنتے تھے۔ تو چادر ہر وقت اوڑھے رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے خواتین ہوتی ہیں نا، دوپٹہ لیتی ہیں، تو دوپٹہ ہر وقت گھر میں بھی سر پہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ جو سر پہ رکھنے کا اہتمام بھی کریں، کبھی وہ گلے میں ڈال لیتی ہیں، کبھی وہ لپیٹ لیتی ہیں، کبھی اتار لیتی ہیں۔ تو مردوں کی چادر بھی ایسی ہوتی تھی، کبھی وہ لپیٹ لیتے اچھی طرح اور کبھی کندھوں پہ رکھ کے دونوں طرف لٹکا لیتے۔ تو عام حالات میں تو لٹکانے سے منع نہ کیا گیا، لیکن نماز کی حالت میں اس سے روکا گیا۔ اگرچہ عام حالات میں بھی تہذیب کے خلاف ہے، ہمارے ہاں تو اس کا تصور نہیں ہے کیونکہ لباس کی صورت اور حالات بدل گئے، تو دونوں طرف کندھوں پر وہ چادر رکھ کر یوں نیچے لٹکا لیتے، اس کو صدل کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ یہی صدل کی صحیح تعریف ہے۔ بعض نے یہ تعریف بھی کی ہے کہ سر پر چادر یا رومال رکھ کر دونوں طرف سے لٹکا دینا، تو وہ صدل کی صحیح تعریف نہیں ہے۔ صحیح تعریف وہ اس وقت کے چادریں اوڑھنے کی ایک ممنوع صورت تھی جس کو نماز میں منع کیا گیا تھا۔ تو صدل کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ بعض نے کہا ہے صدل سے مراد یہ ہے کہ آدمی چادر کو اپنے کندھوں کے دونوں جانب لٹکا لے اور اس کے دونوں اطراف میں سے کسی کو بھی نہ لپیٹے، یوں نیچے لٹکتا چھوڑ دے۔ اور بعض نے کہا کہ چادر کو اپنے سر پر رکھے اور اس کے اطراف یا کناروں کو سر کی دونوں جانب کھلا چھوڑ دے، لیکن فقہا کے ہاں جو صدل کا معروف معنی وہ پہلا ہی ہے۔ سعودی لوگ آپ نے دیکھا، عرب لوگ عام طور پر سر پہ رومال رکھ کر دونوں طرف لٹکا دیتے ہیں، ان کا ایک معروف انداز ہے اور یہ ممنوع نہیں ہے۔ ہاں، اس سے تھوڑی سی نماز میں الجھن ہمیں ہوتی ہے کیونکہ ہم ویسے رومال استعمال نہیں کرتے،
ان کی عادت ہے وہ کنٹرول کر لیتے ہیں، اس لیے ہم اس کو مکروہ نہیں کہہ سکتے، ان کی عادت ہے وہ سنبھال لیتے ہیں۔ ہاں اگر اس سے نماز میں انسان کو کچھ پریشانی ہوتی ہے بار بار رومال کے سنبھالنے کی، پھر کہہ سکتے ہیں کہ ایسا انداز اختیار کرنا مناسب نہیں، لیکن جو ممنوع صورت ہے وہ یہ کہ چادر کو کندھوں پر رکھ کر نیچے لٹکا لینا، جیسے میں نے تفصیل اس کی آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اور صدر کی ممانت پر یہ حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الصدر فی الصلاۃ، رواہ ابو داؤد والترمذی وهو حدیث حسن۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدر سے منع کیا۔ صدر یعنی چادر کو دونوں کندھوں پر رکھ کر نیچے لٹکا دینا، اسے آپ نے منع کیا۔ یہ ممنوع صورت ہے، یہ نماز کی مکروہ صورت ہے، اور اگر عمدن جان بوجھ کر بار بار اس کا ارتکاب کیا جائے تو اس کو حرام بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے انسان کا جسم نماز میں کور نہیں ہوتا تو نماز کیسے ہوگی۔ دوسرا، نماز میں لباس کی ایک ممنوع صورت ہے السما۔ سما کہتے ہیں کپڑے کو ایسے لپیٹنا کہ انسان کے بازو اندر بند ہو جائے، یعنی اگر چادر اوڑی ہے تو چادر کو اچھی طرح لپیٹ دیا جائے، آس پاس اچھی طرح بندہ لپیٹ کے بیٹھ جائے۔ اگر سردی کی شدت میں ایسے بندہ لحاف یا چادر اوڑھ کر بیٹھ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن نماز میں اگر ایسے اوڑھے گا تو ظاہر ہے کہ نہ ہاتھ باندھنا آسان ہوگا، رکوع کرنا بھی مشکل، رفع الیدین کرنا بھی مشکل، اور سجدے میں ہاتھوں کو کھولنا بھی مشکل۔ تو کئی لوگ اس طرح کرتے کہ سردی کی شدت میں جب چادریں اوڑھتے تھے یوں چادر لپیٹ لیتے، لیکن جب وہ پھر رکوع سجدے کی کوشش کرتے چادر بالکل کھل جاتی، جس سے جسم کور بھی نہ رہتا، اور نماز پڑھنے میں یا تو دشواری پیش آتی یا چادر کھل جاتی۔ تو اس انداز میں پھر چادر لپیٹنے سے منع کر دیا گیا نماز کی حالت میں۔ باقی نماز سے باہر انسان جیسے چاہے اپنی راحت کے ساتھ سردی میں کپڑا لپیٹ لے، کوئی حرج نہیں۔ اسے کہتے ہیں سما، سم سے ہے، سم کہتے ہیں بہرے کو کہتے ہیں جس کو کانوں سے کچھ سنائی نہیں دیتا، تو بند ہونے کو اصل اس کا معنی ہے بند ہونا کسی چیز کا، یعنی چادر اور کپڑا انسان ایسے لپیٹے کہ انسان کا پورا جسم اس کے بازو اور اس کے وغیرہ بند ہو جائیں اور بازو کو حرکت نہ دے پائے۔ انہوں نے کہا کہ صدل کے بھی کئی سما کے بھی کئی معنی کیے گئے ہیں، جن میں سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ اپنے جسم پر اس طرح کپڑا کو لپیٹ لے بندہ کہ اس میں نکلنے کی کوئی راہ نہ ہو، جسم کو حرکت دینا مشکل ہو جائے، بازو نکلنے کا راستہ بند ہو جائے۔ یہ اس لیے مکروہ ہے کیونکہ اس میں آدمی کا نماز میں حرکت کرنا یا اچھے طریقے سے رکوع سجود کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یا پھر ہاتھ نکالتے وقت سطر کے کھل جانے کا امکان ہوتا ہے۔ اور اس کی ممانت پر یہ حدیث ہے، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتمال السما۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو جسم کے گرد یوں لپیٹنے سے منع کیا کہ جسم بند ہو جائے۔ آپ نے سما سے منع کیا، یعنی چادر کو ایسے لپیٹنے سے منع کیا کہ جس سے جسم بالکل بند ہو جائے۔ جی، اسی طرح نماز میں جو عمل مکروہ ہے، مناسب نہیں ہے، اور تیسرا عمل ہے آدمی کا نماز میں اپنے منہ کو ڈھانپنا۔ یہ مرد کے لیے ممنوع ہے، عورت کے لیے ممنوع نہیں ہے۔ عورت اگر پردہ کرنا چاہے کر لے، گھر میں تو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر وہ باہر ہوگی یا گھر میں نامحرم کوئی مہمان وغیرہ کو آئے ہوئے ہیں یا ان کا آنا جانا کمرے میں لگا ہوا ہے، ویسے تو عورت کو ایسی جگہ پر نماز پڑھنی چاہیے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے وہ برآمدے سے بہتر ہے کہ اندر کمرے میں جا کر نماز پڑھے، کہ جس قدر وہ محفوظ رہے گی لوگوں کی نظروں سے، اور جتنا زیادہ اندر حجاب میں اور اکیلے میں، یعنی ہر طرح سے نامحرم سے دور ہوگی، اتنا ہی اس کا نماز بہتر ہوگا نماز پڑھنا۔ تو عورت کو بھی منہ ڈھانپنے کی ضرورت نہیں بلا وجہ۔ ہاں اگر کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہی ہے جہاں پر کچھ اشکال ہے، کچھ خدشہ ہے، تو پھر منہ ڈھانپ لے۔ بصورت دیگر یہ حکم دونوں کے لیے ہے کہ منہ کو نماز میں نہ ڈھانپا جائے، بلا وجہ نماز میں منہ کو ڈھانپنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر منہ کو ڈھانپنا کسی عذر سے ہو، جیسے کسی کو بہت کھانسی کی یا نزلے کی شکایت ہو، جیسے پچھلے سالوں میں وہ بڑا مصیبت رہی، فتنہ رہا مرض کا، کورونا وغیرہ کا، جس سے لوگ ماسک پہنتے تھے، تو ماسک پہننے کو حفظان صحت کے اصولوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی مرض ایسا ہو جس میں ماسک پہننے کو بہتر سمجھا جائے یا حفظان صحت کے اصولوں پر ہو، پھر ڈھانپنے میں حرج نہیں،
لیکن بلا وجہ سے چہرہ ڈھانپنے کی ضرورت نہیں. اور اس کی ممانت پر یہ حدیث ہے ان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصدر فی الصلاۃ وان یغطی الرجل فاہ. حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدر سے منع کیا. صدر وہ جو آپ اوپر پڑھ چکے ہیں، یہ ہے صدر جو آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی کندھوں پر کپڑے کو رکھ کر دونوں طرف سے نیچے لٹکا لینا. آپ نے نماز سے صدر سے منع کیا، اور اس بات سے منع کیا کہ آدمی اپنے منہ کو یا اپنے چہرے کو ڈھانپے. وَأَن يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ، اور یہ کہ انسان اپنے چہرے کو نماز میں ڈھانپے، اس سے بھی آپ نے منع کیا. تو بلا وجہ بلا ضرورت اس سے آپ نے منع کیا ہے، یہ مکروہ عمل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدر سے منع فرمایا اور اس بات سے بھی منع کیا کہ آدمی اپنے منہ کو ڈھانپ لے. اسی طرح نماز میں جو ایک مکروہ صورت ہے، کپڑوں اور بالوں کو فولڈ کرنا یا لپیٹنا. کپڑوں کو فولڈ کرنا لپیٹنا تو سب کے لیے مکروہ ہے، لیکن بالوں کو لپیٹنا مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے مکروہ نہیں. عورت تو اپنے بالوں کو لپیٹ کر وہ پونی کر لے یا اپنی منڈیاں بنا لے یا بالوں پر کیچر لگا لے، جیسے مرضی بالوں کو کنٹرول کر لے، اس کو ہر طرح سے اجازت ہے کہ بال اس کے کھلے نہ اور کپڑے سے یا دوپٹے سے بال باہر نہ آئیں. تو وہ جیسے مرضی اپنے بالوں کو بنا سکتی ہے. البتہ مرد نے اگر بڑے بال رکھے ہیں تو مردوں کو اپنے بالوں کو سمیٹنے کی اور پیچھے کوئی چیز ڈالنے کی پونی ٹائپ میں، جیسے وہ کئی مرد کر لیتے ہیں بڑے بالوں والے. عورتوں کی مشابت بھی نہیں کرنی چاہیے مردوں کو اپنے بالوں میں. ویسے کندھوں تک یا کانوں تک بال رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے رکھے ہیں، یوں بال رکھنے میں حرج نہیں ہے. لیکن عورتوں کی مشابت نہیں ہونی چاہیے، اور بالوں کو بنانے سنوارنے میں عورتوں کی مشابت نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح خاص طور پر نماز میں بالوں کو باندھنا، نماز میں بالوں کو باندھنا اس سے نبی الاسلام نے منع کیا. اسی طرح کپڑوں کو فولڈ کرنا. نماز کے اندر جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تب تو یہ حرکت کر ہی نہیں سکتا کہ کپڑوں کو سمیٹنا شروع کر دے یا اپنے کف کو اوپر ڈالنا شروع کر دے، اوپر لپیٹنا شروع کر دے. اس سے ویسے نماز کے اندر تو نماز ایک اضافی حرکت ہوگی، اس لیے ممنوع ہوگا. یہ نماز سے پہلے ایسا عمل کر کے نماز میں داخل ہونا بھی مکروہ ہے. وجہ کیا ہے؟ اس وقت اصل میں آپ حالات کو دیکھیے کہ جب لوگ نماز پڑھتے تھے تو کچی زمین پر نماز پڑھتے تھے، اور کئی لوگ زمین پر نماز پڑھتے ہوئے اپنے کپڑوں کو بچانے کی کوشش میں رہتے تھے. وہ کپڑوں کو اوپر سمیٹ لیتے، جب سجدے میں جاتے چادر کو سمیٹتے کہ کپڑا زمین پر نہ پڑے اور کپڑا خراب نہ ہو، اور یوں اپنے دامن کو اوپر کرتے اور کفوں کو اوپر کرتے تاکہ زمین پر کپڑا لگ کے ہمارا کپڑا متاثر نہ ہو. جیسے آج کل اس کا آپ مظاہرہ دیکھ سکتے ہیں، اگر باہر کھلی جگہ پر نماز عید پڑھی جائے یا کہیں کچی جگہ پر نماز پڑھنے کا کبھی تجربہ ہو تو لوگ جیسے کرتے ہیں اپنے کپڑوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اب تو قالینوں پر اور صفوں پر نماز پڑھنے والے بھی کئی لوگ اپنے کپڑے اچھی طرح پریس کیے ہوئے ہیں تو ان کی استری کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان پہ بل نہ پڑے. اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر وہ یہی کام کرے گا، کپڑوں کو ہی سنبھال لے گا، نماز میں اس کا کیا خشوع و خضوع رہے گا؟ یہ نماز میں خشوع و خضوع کو منافی تھا کہ بندہ اپنے کپڑوں کو سمیٹتا رہے اور کفوں کو اوپر چڑھا کے رکھے تاکہ میرے کپڑے اور کف خراب نہ ہو، یا بالوں کو اوپر سمیٹ دے کہ بال زمین پہ نہ پڑے. تو نبی السلام نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے یہ کپڑے اور بال بھی تمہاری طرح سجدہ کر دیں، ان کو زمین پر لگنے دو، ان کو زمین پر لگنے دو، مٹی پر یا خاک پر لگتے ہیں لگنے دو، ان کو یوں نہ سمیٹو. یہ نماز میں خشوع و خضوع کے منافی ہے. جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو اس طرح کی جو حرکتیں ہیں کہ انسان اپنے یعنی نماز میں بھی زیب و زینت پر، اپنے کپڑے پر، اپنے بالوں پر اگر توجہ دیتا رہے کہ انہی کو بچاتا رہے، اس لیے اس کو نماز میں مکروہ قرار دیا. تو میں نے کہا کہ کپڑوں کو سمیٹنے کی دو صورتیں ہیں. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ نماز کے اندر نہیں سمیٹنے چاہیے. بھائی نماز کے اندر تو کچھ بھی نماز سے اضافی حرکت نہیں کی جا سکتی. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ نماز سے پہلے انسان کپڑے اوپر نہ چڑھائے. اس دور میں تو وجہ یہ تھی کہ زمین پہ لگتے اور وہ خاک سے بچاتے تھے. اب بھی اس کو نہ ایسا کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نماز پڑھتا ہے تو کپڑے وغیرہ زمین پہ لگیں تو لگنے دو، یہ بھی انسان کے ساتھ ہی سجدہ کرتے ہیں. اسی طرح مرد حضرات اپنے بالوں کو نہ لپیٹیں، جیسے ہیں ویسے چھوڑ دیں، وہ جیسے زمین پہ پڑھتے ہیں یا صف پہ پڑھتے ہیں تو پڑھنے دیں. اگر مشکل لگتی ہے تو بال چھوٹے کروا لیں، لیکن لپیٹنے کی یا ان کو باندھنے کی مردوں کو اجازت نہیں نماز کی حالت میں. اس پر دلیل عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اسجد على 7 اعظم ولا اکف شعرا ولا ثوبا. صحیح بخاری کی روایت ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان نبی علیہ السلام سے انہ قال، آپ نے فرمایا، عمر تو مجھے حکم دیا گیا ان اسجد علی سبعۃ اعظم، کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ 7 ہڈیوں سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک پیشانی کی ہڈی ہے، اور ناک بھی ساتھ ہی، پیشانی اور ناک ایک ہی ہے، یہ ایک ہو گئی۔ آپ نے پیشانی کی طرف اشارہ کیا، 7 ہڈیوں کی وضاحت حدیث میں آتی ہے، آگے نماز کے اعمال میں انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ تو پیشانی اور ناک یہ ایک ہے، اور دونوں ہاتھ یہ 3 ہوگی، دونوں گھٹنے 5، اور دونوں پاؤں یا دونوں قدم یہ 7، یہ 7 ہڈیاں، یہ 7 زمین پہ لگیں تو سجدہ پورا ہوتا ہے۔ فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ 7 اعضاء پر، بعض احادیث میں علی سبعۃ اعظم اور بعض میں علی سبعۃ اعضاء کا ذکر بھی ہے، 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا۔ اور یہ بھی مجھے حکم دیا گیا ولا اکف شعرا ولا ثوبا، کہ میں یہ بالوں یا کپڑوں کو نہ سمیٹوں، جیسے ہیں اسی حالت میں رہنے دوں۔ حسن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدہ کروں 7 ہڈیوں پر، اور نہ لپیٹوں اپنے بال اور کپڑے وغیرہ۔ اسی طرح جو نماز میں ممنوع ہے، نماز میں التفات کرنا، ادھر ادھر آنکھیں مٹکانا، التفات کی مختلف صورتیں، اختلاف سے التفات کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہوتی ہے کہ انسان کی توجہ نماز میں ادھر ادھر بھٹکے، دل کا بھٹکنا، وسوسے سے آنا نماز میں کثرت سے، اور خیالات کا منتشر رہنا، اور ادھر ادھر انسان کو سوچیں، ادھر ادھر بھٹکتے پھرنا، یہ اکثر شکایت ہے، اور ہم میں سے اکثر کی نماز میں یہ صورت پائی جاتی ہے، کیونکہ آج کل ہمارے دل بٹے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد کے ساتھ، ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ پوری طرح یکسو نہیں ہوتے، بلکہ دنیا میں ہم تقسیم ہوئے پڑے ہوتے ہیں، اور بہت سے فتنے ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں، اس لیے نماز میں یکسوئی بہت کم ہوتی ہے، اور توجہ بھٹک جاتی ہے، خیالات ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نماز میں اپنی توجہ رکھے، اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان جو پڑھتا ہے اس کی معانی پر غور کرے۔ نماز میں اگر قرات کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، اذکار کرتا ہے، اس کے معانی پر توجہ رکھے، ان پر غور کرتا رہے، ان پر تدبر کرے، ان پر سوچے۔ اگر ایسا ہوگا تو انشاءاللہ پھر توجہ ذرا کم بھٹکتی ہے، پوری طرح تو کمال پیدا کرنا آسان نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے عمل سے دور رہنے کی کوشش کی ہے جس میں کسی بھی طرح سے نماز میں توجہ بڑھتی ہو۔ جیسے آپ ایک دفعہ نماز پڑھنے لگے تو سیدہ عائشہ فرماتی میں نے سامنے ایک پردہ ڈال رکھا تھا، اس پر کچھ نقش و نگار سے بنے تھے، تو نماز کے بعد آپ فرمایا کہ ہٹاؤ اس پردے کو، فرمایا اس کے جو نقش و نگار ہیں مجھے نماز میں میرے سامنے آتے رہے، مجھے نماز سے غافل کرتے رہے۔ یہ دیکھو کتنی معمولی سی بات ہمارے لیے، ہمارے تو مصلے اتنے منقش ہوتے ہیں، اتنے اوپر نقش و نگار بنے ہوتے ہیں، ہمارے کپڑے اتنے یعنی خوبصورت اور ایسے دیدہ زیب ہوتے ہیں، اور ہماری نماز کی جگہ اور نماز کے مسجد اور دیواریں، تو یہ ساری چیزیں غافل کر دینے والی، ان کو ہم نے اپنے آس پاس جمع کر رکھا ہے، اور پھر دل کے اندر خیالات کی اور وساوس کی بھرمار۔ تو ہر ایسی چیز کو خود سے دور رکھنا چاہیے جس سے نماز میں بندہ خشوع و خضوع سے غافل ہو، اور نماز میں توجہ پھٹکے۔ اس پر تھوڑی محنت اگر کی جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہ بس وظیفہ بتا دیں کہ سارے کام وظائف سے ہی ہو جائیں سیدھے، بس کوئی وظیفہ بتا دیں کہ نماز میں توجہ لگی رہے۔ ہم سارے کام وظائف کے ساتھ سیدھا کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے اعمال کی، اپنے احوال کی اصلاح نہیں کرتے۔ اصلاح کے بغیر اور خود کو سنوارے بغیر اور اپنے ماحول کو بدلے بغیر وظائف سے کام نہیں ہوتے۔ یہ خواہ سے لوگوں نے ایک وتیرہ بنا لی، ہر چیز وہ وظیفے اور دم شم سے ہی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ انسان ایسا اپنے آپ کو بنائے کہ نماز کے اندر اس کا دل لگے، نماز کے قرات پر توجہ دے، قرات کے معانی پر توجہ دے، اذکار اور دعاؤں کے معانی پر توجہ دے، دل کو اللہ کی طرف یکسو کرنے کی کوشش کرے، جیسے رسول اللہ نے فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب عبادت میں خوبی یہ ہے کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو سامنے دیکھ رہے۔ اگر یہ تصور مشکل ہے، کم از کم اتنا تو ہو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اتنا تصور بھی قائم ہو جائے تو کچھ نہ کچھ نماز میں بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن اگر اتنا بھی نہ ہو کہ ہم جیسے اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں کر رہے ہیں، اور اللہ کی نظر اور اللہ تعالیٰ کی سمع بصر پر بھی ہماری نظر نہ ہو، تو پھر کیسے نماز میں بہتری اور اصلاح آ سکتی ہے؟ تو التفات کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان نماز میں یکسوئی نہ ہو، بلکہ توجہ انسان کی بھٹکتی ہو، اور دوسرا ہے کہ انسان نماز میں اپنی آنکھوں کے ادھر ادھر مٹکائے،
بلا وجہ آنکھوں کے ادھر مٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ آنکھیں سامنے سجدے کی جگہ پر رہنی چاہیے، آنکھیں سجدے کی جگہ پر رہنی چاہیے، سامنے انسان کے رہنی چاہیے، نماز کے اندر محدود رہنی چاہیے، ادھر ادھر مٹکانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر کوئی اچانک فطری تقاضے سے یوں ایسا ہوتا ہے جیسے کسی طرف اچانک شور ہوا، انسان کی تھوڑی سی نظر ادھر چلی گئی، یا کوئی ایسا حادثہ اچانک سے ہوا کہ غیر شعوری طور پر، غیر ارادی طور پر انسان کی توجہ بھٹک گئی یا تھوڑی نظر ادھر چلی گئی، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سر کو نماز میں ادھر گھمانا، سر کو گھمانا اسے بھی التفات کہتے ہیں۔ سر کو گھمانا یہ نماز کے منافی ہے، جان بوجھ کر سر گھمانے سے نماز باطل بھی ہو سکتی ہے۔ سر کو اوپر اٹھانا، اس پر تو نبی اسلام نے سخت وعید سنائی ہے، فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عن رفعهم الابصار الى السماء في الصلاة او لتخطفن ابصارهم او كما قال، فرمایا کہ لوگ باز آ جائیں نماز میں آسمان کی طرف نظریں اٹھانے سے، وگرنہ اللہ ان کی بینائی ہی ختم کر دے گا۔ تو کئی لوگ دعا کرتے اوپر دیکھتے تھے، تو آپ نے سختی سے منع کر دیا کہ بھی اس طرح کے اعمال نہ کیا کرو، یہ نماز کے منافی ہیں۔ تو التفات کسی بھی طرح سے، وہ آنکھیں مٹکانے کے ساتھ ہو، سر گھمانے کے ساتھ ہو، اور تیسری صورت ہے کہ انسان پورا گھوم جائے نماز میں، جب پورا گھوم جائے گا قبلہ رخ سے ہی ہٹ جائے گا، بلا وجہ ایسا کرے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کی تفصیل ہے یہاں پر۔ نماز میں التفات کرنا کہتے ہیں، التفات کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت دل کا نماز سے کسی اور طرف پھرنا یا اس میں وسوسوں کا آنا۔ نماز میں دل کا حضور ضروری ہے، اس لیے حتی الامکان اس سے وسوسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری التفات کی صورت کیا ہے؟ سر کے ساتھ التفات، یعنی سر کو دائیں بائیں گھمانا یا آنکھیں مٹکانا۔ اس کی دو صورتیں ہیں، بغیر کسی مجبوری اور حاجت کی ہو تو مکروہ ہے، اچانک کوئی مجبوری پیش آ جائے تو الگ بات ہے، بلا وجہ مکروہ ہے۔ اور اس کے مکروہ ہونے کی دلیل نبی اسلام کا فرمان ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اسلام سے نماز میں جھانکنے یا ادھر ادھر دائیں بائیں نظروں کو گھمانے کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کا کس حد تک جواز ہے؟ فرمایا ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، فرمایا یہ شیطان بندے کی نماز سے اجر کو اچک لیتا ہے۔ اس طرح اختلاس کہتے ہیں اچکنے، اچانک اس چیز کے کھینچنے اور چھیننے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں التفات، دائیں بائیں دیکھنے سے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک اچکنا ہے، اچکنا یعنی اچانک کسی چیز کو اٹھا لینا یا چھین لینا، اس سے شیطان بندے کی نماز سے اچکتا ہے، یعنی اجر کو چھین لیتا ہے، کیونکہ اس سے نمازی کے خشوع و خضوع میں خلل آتا ہے اور اس کے اجر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی حاجت یا مجبوری کی وجہ سے ہو، تو راجح قول کے مطابق اس میں حرج نہیں، یعنی کسی اچانک کسی وجہ سے ایسا ہو جائے، جیسا کہ صحابہ کرام نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھا، اور ابوبکر کے بھی دیکھ کر پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ ابوبکر امامت کروا رہے تھے، آپ آنے لگے، آپ نے کچھ افاقہ محسوس کیا، آپ اپنے حجرے سے نکلے تو لوگوں کی نظریں اچانک اس طرف اٹھ گئی کہ آپ کو آمد کو دیکھ کر وہ اپنی نظروں کو روک نہ سکے۔ ایک فطری سی اور آپ سے محبت کی بات تھی، اسے اس میں کوئی ممانت نہیں تھی۔ تیسرا پورے جسم کے ساتھ التفات کریں، پورے جسم کو گھما لینا، اگر بلا وجہ ہو تو اس طرح نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس طرح نماز میں نظر کو دائیں بائیں دوڑانا یا نظر سے التفات کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اور نظروں کو آسمان کی طرف اٹھانا حرام ہے، کیونکہ اس کے بارے میں سخت وعید آئی، اور وعید پر وہ حدیث میں نے آپ کو پہلے سنا دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ آسمان کی طرف نظریں اٹھانے سے باز آ جائیں، وگرنہ اللہ ان کی بینائی ختم کر کے رکھ دے۔ تو نماز میں کچھ مکروہ اعمال تھے، کچھ کا ہم نے ذکر کیا، کچھ کا تذکرہ باقی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہم موضوع پڑھ رہے تھے نماز میں مکروہ اعمال جن سے نماز میں منع کیا گیا۔ اسی طرح نماز میں جو مکروہ عمل ہے، نماز میں آنکھوں کو بند کرنا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آنکھیں بند کرنے سے خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا ہے، نماز کے اندر توجہ مرکوز ہوتی ہے، اور وہ پھر آنکھیں بند کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ خشوع و خضوع کو تکلف سے پیدا کرنا ایسی صورتوں میں کہ جس سے شرع نے منع کیا ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ خشوع و خضوع پیدا کرنا چاہیے نماز میں، لیکن وہ شریعت کے حکم کے مطابق یہ خشوع و خضوع رہنا چاہیے، اس سے آگے بڑھ کے ہم اپنی نماز میں خشوع و خضوع پیدا نہیں کر سکتے شریعت سے آگے بڑھ کے۔ اور نبی اسلام نے نماز میں نمازی کو اپنے احوال کے علم پر تلقین کی ہے کہ نمازی کو پتہ ہونا چاہیے
کہ وہ کن حالات میں ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی نمازی کے سامنے سے گزرنا چاہے تو اس کو روکے. اب آنکھیں کھلی ہوں گی تبھی روکے گا نا، آنکھیں بند ہوگی تو کیسے روکے گا؟ اور روکنا واجب ہے سامنے سے گزرنے سے، روکنا لازم ہے. سترے کا آگے بیان آئے گا انشاءاللہ کہ نمازی کا سترہ آگے ہونا چاہیے، اور اگر کوئی سترے سے اور نمازی کے درمیان سے گزرنا چاہے تو اس کو روکنا حتی الامکان ضروری ہے. آنکھیں کھلی ہوں گی تبھی بندہ روک پائے. اسی طرح اگر نماز میں کوئی ایسی چیز ضرورت نظر آتی ہے جو نقصان دہ ہو سکتی ہے، جیسے سانپ بچھو کو نماز میں قتل کرنے کا شریعت نے حکم دیا، اس کے لیے حرکت بھی کی جا سکتی ہے، بھاگ دوڑ بھی کی جا سکتی ہے، انسان نماز میں رہے اور ایسے موذی چیزوں کو ختم کرے تاکہ کسی کو نقصان نہ دے. اسی طرح اگر انسان یا عورت خاص طور پہ گھر میں نماز پڑھ رہی دیکھتی ہے کہ بچہ کہیں آگ کی طرف جا رہا ہے، ہیٹر کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے، یا بچہ باہر نکل گیا کہیں نقصان نہ اٹھائے، تو جائے اور بچے کو اپنے کو کنٹرول کرے. تو آنکھیں کھلی ہوگی تو سب یہ ممکن ہوگا. تو نماز میں آنکھوں کا کھلا رکھنا یہ کئی حالات میں شریعت نے اس کا حکم دیا ہے. اور آنکھیں بند کرنا مصنوعی خشوع پیدا کرنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے بلا وجہ آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے. کہتے ہیں لیکن اگر اس کے بغیر نماز میں خشوع خضوع ممکن نہ ہو تو بعض علماء کرام نے آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے. بعض علماء کرام جب بغیر دلیل کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے ہم قائل نہیں ہیں. بعض علماء کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، تو آنکھیں بند کرنے کی خام خاص کوئی دلیل نہیں. ہاں اگر وقتی طور پر کہیں ہلکی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں بندے کی، کسی چیز پر غور کرتا ہے تھوڑا چند لمحوں کے لیے، تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. لیکن ان کو اپنی عادت ہی بنا لے کہ جیسے نماز شروع کی آنکھیں بند کی اور آنکھیں بند کر کے اندھیرے میں پڑتا رہا کہ جیسے مجھ پر پتہ نہیں کیا اتر رہا ہے، کوئی روحانیات نازل ہو رہی ہیں. تو یہ اس طرح کے تکلفات ہماری شریعت میں نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا نہیں کیا، دیکھیے میں اس کی آپ کو واضح مثال دیتا ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، جو بھی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ کہتی میں نے گھر کے سامنے پردہ لٹکایا، اس پر کچھ نقشے نگار تھے، تو نماز پڑھنے کے بعد آپ فرمایا کہ عائشہ ہٹاؤ اسے، اتارو. کہ آپ کے لیے آسان نہیں تھا کہ آپ آنکھیں بند کر لیتے؟ آپ آنکھیں بند کر لیتے، ہٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ آنکھیں بند کر لو، پوری دنیا اوجل ہو جاتی ہے، پردے سارے اوجل ہو جاتے ہیں. لیکن آپ نے آنکھیں بند نہیں فرمائی، فرمایا اس کو ہٹاؤ، اتارو یہاں سے، اس طرح میری نظر جاتی ہے اور میری توجہ نماز سے بھٹکتی ہے. یہ واضح دلیل ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے یوں تکلف کے ساتھ نماز کی خشوع خضوع اور توجہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ نماز کے منافی جو چیز آپ نے سمجھی، آپ نے اس کو زائل کیا، آپ نے اس کو ہٹایا. تو یہ بڑی قوی دلیل ہے کہ نماز میں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، اور اس طرح کی اپنے طور پر یعنی توجہ کی اور خشوع و خضوع و روحانیت کی تکلفانہ صورتیں نہیں پیدا کرنی چاہیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح نماز میں ایک مکروہ عمل مزید ہے یہاں پر، دوران سجدہ دونوں بازوؤں کو زمین کے ساتھ لگانا. سجدہ کرتے ہوئے بازو زمین سے بلند ہونے چاہیے، اور بازو زمین پر بچھانے سے شریعت نے منع کیا ہے. زمین پر بازو بچھانے سے شریعت نے منع کیا ہے، بازو بلند ہونے چاہیے. یہی شریعت کا حکم ہے کہ بازو بلند رکھے جائیں. جیسے انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. رسول اللہ نے فرمایا سجدوں میں اعتدال کو ملحوظ رکھو، اعتدال اور درست طریقے سے سجدہ کیا کرو. فرمایا کہ اپنے بازو یوں نہ پھیلایا کرو جیسے کتا بازو بچھا کے بیٹھتا ہے. تو آپ نے بڑی بری تشبیہ دی ہے کتے کے ساتھ، ایسے بازو فرمایا بچھاؤ نا. تو نماز میں بازو کو بچھا لینا. اب ایک یہاں پر ہمارے یہاں بڑا فتنہ ہے بلا دلیل، وہ جیسے وہ مرد عورت کی نماز میں کچھ لوگ فرق کرتے ہیں کہ عورت جب سجدہ کرے تو زمین کے ساتھ چپک جائے، ایسے جیسے ہو مینڈک ہوتا ہے نا، ایسے چپکا ہوا کہ ایسے دورہ تیرا ہو گئے. تو ویسے کہتے ہیں وہ زمین کے ساتھ چپک جائے، اپنے بازوں کو زمین کے ساتھ چپکا دے، اپنے کمر کو نیچے دبا دے اور بالکل زمین کے ساتھ لگ جائے، اس سے اس کا پردہ رہے. بھائی وہ ان کے سامنے نماز پڑھ رہی ہے جس سے اس کا پردہ کروانا ہے. ویسے عورتیں بازار میں نکلتی ہیں، جھکتی ہیں، اڑتی ہیں، بیٹھتی ہیں، وہاں پر نہیں کوئی پردے کا کہتا، بس نماز میں ہی آ گیا سارا. اور نماز میں وہ کمرے میں نماز پڑھ رہی ہے، وہ کون سا پورے مجمع میں غیر محرموں کے سامنے نماز پڑھ رہی ہے. تو بلا وجہ کے تکلفات بلا دلیل کچھ لوگوں نے داخل کر کے عورتوں کی نماز کو مردوں سے مختلف کر دیا. کس بازو ساتھ جوڑ کے رکھے، بازو نہ کھولے، اس کے پردے کے خلاف. یہ کس طرح کا پردہ ہے؟ اور پھر اکیلے نماز پڑھ رہی ہے یا گھر میں نماز پڑھ رہی ہے. یہ بلا دلیل ایسی باتیں کرنا بالکل نامعقول باتیں ہیں.
عورت اور مرد کے طریقہ نماز میں کوئی فرق نہیں، کسی ایک فعل میں بھی عورت اور مرد کے طریقہ میں کوئی فرق نہیں، نماز کے اعمال، قیام کے، رکوع کے، سجود کے، دونوں کے ایک جیسے ہیں، اور فرق کی قطعاً کوئی دلیل نہیں، اس لیے بلا وجہ سے اس طرح کے وسوسے میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ بازو کو اٹھا کے رکھے، اور بازو اگر بندہ اکیلے نماز پڑھے تو بازو خوب کھولنی چاہیے باہر تک، بازو خوب کھولنے چاہیے، جیسے صحابہ فرماتے ہیں کہ اب آپ بازو اتنا کھولتے، اگر کوئی بکری کا بچہ آپ کے بازو کے نیچے سے سجدے میں گزرنا چاہتا تو گزر جاتا، اس طرح آپ کے بازو باہر تک کھلے ہوتے تھے۔ اکیلے بندہ نماز پڑھے تو خوب بازو باہر تک کھولے اور زمین سے اٹھا کے رکھے، بازو کھول کے رکھے، اور صحابہ کہتے آپ اتنا کھولتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی۔ ہاں اگر باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو باجماعت نماز پڑھنے میں ساتھ والے کا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں پر اتنے بازو نہیں کھولے جاتے کہ ساتھ والے کو تکلیف۔ اس کے تنبیہ میں ذکر کیا ہر وہ حرکت یا فعل جس سے خشوع و خضوع میں خلل پیدا ہو، اس کا کرنا مکروہات نماز میں سے ہے، اور اگر وہ ایسا کام ہو جس سے خشوع و خضوع سرے سے ہی جاتا رہے تو اس کا کرنا صرف مکروہ ہی نہیں بلکہ حرام ہوگا۔ میں بعض دیگر اعمال کا یہاں پر ذکر کرتا ہوں جن سے نماز میں منع کیا گیا، اور وہ آپ ان کو مکروہ یا ممنوع کہہ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک تسبیح الاصابع، نماز میں انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالنا، نماز میں انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کرنا شروع اسلام میں تھا، جب رکوع میں جاتے تھے تو ان کو انگلیوں میں داخل کر کے گھٹنوں کے درمیان کیا کرتے تھے، بعد میں اس سے منع کر دیا گیا۔ تو انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کرنا نماز میں ممنوع ہے، بلکہ جب انسان نماز پڑھ کے مسجد کے لیے نکلے تو مسجد سے فارغ نکلنے تک انگلیوں میں انگلیاں نہیں ڈالنی چاہیے، اس سے منع کیا گیا۔ اور اس طرح کرنا یعنی انگلیوں میں انگلیوں ڈال کر نا، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیوں داخل کر کے تشبیک جسے کہتے ہیں عربی میں، کچھ لوگ یوں دعا کرتے ہیں یا مانگتے ہیں، یہ غیر مسلموں کی مشابہت کرتے ہیں۔ کئی ہندو ایسا کرتے ہیں اپنی عبادت میں، کئی غیر مسلم ایسا کرتے ہیں، جو کسی سے ترلا یا منت کرنی ہو نا، یا کسی سے کچھ مانگنا ہو، یا پلیز پلیز کر کے کسی سے اپیل کرنی ہو، یا کوئی درخواست کرنی ہو، تو وہ یوں ڈال کے گھٹنوں کے بل ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں عجیب سی۔ تو مسلمان کو اگر دعا کرنی ہو تو نماز سے باہر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کے آداب بتلائے گئے ہیں۔ تشبیہ کے ساتھ نہ دعا کی جاتی ہے نماز سے پہلے، نہ نماز کے اندر، نہ نماز کے بعد۔ اسی طرح انگلیوں کو چٹکانا، پٹاخے نکالنے کی کئی لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے، تو پٹاخے نکالنا ویسے ہی تہذیب کے خلاف ہے، اور انگلیوں کو بھی ایک عمل کمزور کرتا ہے۔ تو نماز کے باہر ہو یا نماز کے اندر ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو انسان کی تہذیب کو بھی متاثر کرے اور نماز کے بھی خلاف ہو، نماز میں تو بالکل ممنوع ہے۔ اور جیسے شعبہ بیان کرتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے، کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ اپنے عباس کے پاس نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے انگلی کو چٹکایا، بس ابن عباس نے مجھے ڈانٹا، کہنے لگے تو نماز میں یہ انگلی کو چٹکا رہا ہے، اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر۔ اسی طرح نماز میں منہ کھول کے جمائی لینا جان بوجھ کر، جمائی کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، نماز سے باہر بھی اور نماز کے اندر بھی۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، انسان کو سستی میں یا نیند کے غلبے میں یا کاہلی کی صورت میں جمائی آتی ہے، منہ کھول کر انسان یوں، کئی تو بڑی آواز نکالتے ہیں انتہائی بےہودہ قسم کی، تو وہ انتہائی غلط ہے، تہذیب کے خلاف ہے، انسان کو ذرا مہذب ہونا چاہیے۔ تو یوں جمائی لے کے پورا منہ کھولنا پورا اور ہا کی آواز نکالنا، یہ انتہائی غلط حرکت ہے۔ حتی الامکان منہ کو بند رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر انسان منہ کو بند رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے انسان اپنے نتنوں سے یعنی اپنے ناک سے کچھ ہوا نکال دیتا ہے تو منہ بند رکھنے میں کچھ اس کو مدد ملتی ہے، اس کی ذرا بندہ پریکٹس کر کے دیکھ لینا تو بہتری آ جاتی ہے۔ یا کم از کم اگر منہ لازمی کھل بھی جائے تو منہ پر ہاتھ رکھ کے اور اس کو روکنے کی کوشش کرتے۔ اس پر نبی السلام نے سختی سے منع کیا، فرمایا تصاوب فی الصلاۃ من الشیطان، فرمایا نماز میں جمائی کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ کاہلی اور سستی شیطان پیدا کرتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا۔ جب قرات لمبی ہو جائے یا نماز امام تھوڑی سی لمبی کر دے تو کئی لوگ منہ کھول کھول کے جمائیاں لینے لگتے ہیں اور سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، شیطان کے وسوسے غالب آتے ہیں۔ تو فرمایا فَإِذَا تَصَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقْضِ مَا اسْتَطَاعَ، بھائی جب کسی کو جمائی آئے تو اس کو حتی الامکان روکنے کی کوشش کرے، تو روکنا لازم ہے۔ پہلے انسان کوشش کرے کہ آئے نہ، اگر آ بھی جائے تو پھر ہاتھ سے روکے، یا منہ کو کم سے کم نسبتاً کھولے اور آواز بالکل نہ نکلنے دے۔
اسی طرح تمتی فی نماز میں انگڑائی لینا، تمتی سے کہتے ہیں ابھی انگڑائی لینا، ایسے کمر کو، کئی لوگوں کو تو کمر میں تکلیف ہوتی ہے اور کمر کو یوں وہ اکڑا لیتے ہیں تھوڑا سا، کبھی کبھی اگر کمر میں بہت تکلیف ہو تو کئی لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، لیکن بلا وجہ ایسے ہی کمر کو ایسے اٹکاتے رہنا اور ایسے ہی انگڑائی لیتے رہنا، یہ نماز میں ایسا عمل تو نہیں کیا جا سکتا، نماز کے خلاف ہے، قرات صرف قیام میں ہوتی ہے، اور رکوع اور سجدے میں وہی دعائیں پڑھنی چاہیے جو نبی السلام نے ہمیں سکھائی اور بتلائی، اور قرآن کریم کی دعائیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو تشہد میں جا کر آپ اضافی دعائیں پڑھ لیں مسنون دعاؤں کے بعد، رکوع سجدے میں نماز کی دعائیں پڑھنے سے بھی حتی الامکان گریز ہی کیا جائے، اور جو مسنون دعائیں ہیں صرف وہی پڑھی جائیں، یہی بہتر ہے۔ اسی طرح نماز میں مریض کا کسی بلند جگہ پر سجدہ کرنا یہ بھی نماز کے اندر مکروہ اور ممنوع ہے، نماز کے اندر یعنی کوئی تکیہ سامنے رکھ کر اس پہ سجدہ کرنا، یا جیسے بعض مساجد میں ہوتا ہے کہ وہ کرسی کے ایک طرف لکڑی لگی ہوتی ہے، جیسے اسٹوڈنٹ چیئر ہوتی ہے نا، ایک جانب پہ ایک کچھ لکڑی سی سامنے لگا دیتے ہیں اور اس کے پر سر رکھ کے سجدہ کرتے ہیں۔ اب تو اکثر مسجد میں شعور ہے الحمدللہ، اور سادہ کرسی رکھ دی گئی ہیں، تو سادہ کرسی ہونی چاہیے، اس میں اتنا ہے کہ انسان رکوع میں تھوڑا کم جھکے اور سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکے، ویسے کرسی پر بلا ضرورت نماز پڑھنا ہی مکروہ ہے، زمین پر بیٹھنا چاہیے، زمین پر بیٹھنا چاہیے، اور زمین پر بیٹھنا مشکل ہوتا ہے بندہ کرسی پہ بیٹھے، اور کرسیاں جو اتنی مسجد میں آ گئی یہ بھی فتنہ ہی ہے، زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاں جو گھٹنوں کے مریض ہیں، جن کی ٹانگیں فولڈ نہیں ہوتی ہیں، جن کو ٹانگیں فولڈ کرنے میں اور بیٹھنے میں دشواری ہوتی ہے، وہ کرسی پہ بیٹھ جائیں اور وہاں پہ جیسے ممکن ہو وہ اشارے سے نماز پڑھ لیں، باقی کسی چیز کو بلند کر کے اس پر سر رکھنا اس کی ممانعت ہے۔ اس پر ایک حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، کہتے ہیں عاد رسول اللہ رجل من اصحابی مریضا، اللہ کے رسول نے اپنے ایک مریض صحابی کی عیادت کی، ابن عمر کہتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ، کہتے ہیں جب آپ گئے تو وہ ایک لکڑی سامنے رکھ کے اس پہ سجدہ رکھ کے کر کے نماز پڑھ رہا تھا بلند جگہ پر، تو آپ نے لکڑی کو ہٹایا، پھر اس نے وہاں تکیہ رکھ کے اس پر جب سجدہ کرنے لگا، فرمایا بھی تکیہ بھی نہ رکھو، فرمایا ان استطاعت ان تسجد علی الارض، اگر زمین پہ سجدہ کر سکو تو زمین پہ ہی سجدہ کرو، اگر زمین پہ سجدہ نہ کر سکو تو فاوم ایمان، تو پھر اشارے سے کرو، وجعل سجودہ کا اخفض من رکوعک، اور اتنا کرو کہ سجدے میں رکوع کی نسبت زیادہ جھک جاؤ، بس یوں اشارے سے فرمایا نماز پڑھ لو۔ اسی طرح نماز میں جو ممنوع ہے، سجدے کی جگہ پر اگر کچھ ایسی جگہ ایسی چیز ہو، کوئی مٹی ہو، آج کل تو الحمدللہ ہماری نمازیں وہ قالینوں پہ اور جائے نمازوں پہ اور نرم جگہوں پہ ہوتی ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، آدھے رسالت میں لوگ کچی زمینوں پہ نماز پڑھتے اور ریت اور کنکر بس اوقات بکھرے ہوتے، تو آپ فرماتے بھائی نماز میں اب کینکر ہی نہ درست کرتے رہو کرو کہ بار بار سجدے کی جگہ پر ہاتھ ہی پھیرتے رہو کہ کینکر ہٹ جائیں، فرمایا کہ اگر بہت لازم ہو جائے بس ایک مرتبہ ہاتھ سے سرکا دو، بس صرف ایک دفعہ ہاتھ پھیر لو، اس سے زیادہ نہیں، تو آج کل تو بالکل ضرورت ہی نہیں ہے، اگر مٹی اور خاک ہے تو کوئی بات نہیں، خاک پہ سر رکھ دیں گے تو کیا فرق پڑے گا، ہاں اگر کوئی تکلیف دہ کینکر ہے اس کو ہٹا دیں، بس اتنا ہو سکتا ہے تاکہ آپ کو تکلیف نہ دے، آپ کو زخمی نہ کرے۔ اس پر آپ نے میں لا تمسح وان تصلی، فرمایا جب نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی جگہ پر ہاتھ نہ پھیرا کرو، وَإِن كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً لِتَسْوِيَةِ الْحَسَنِ، فرمایا اگر بہت ہی ضروری ہو جائے ایک دفعہ کر لو، بس اس سے زیادہ نہیں۔ یہ اور اسی طرح بعض دیگر اشیاء بھی ہیں، موضوع طویل نہ ہو جائے، کچھ اشیاء کا یہاں پر ذکر ہے، کچھ کا میں نے مزید اضافہ کر دیا، تو ہر وہ چیز جو نماز کے منافی ہے، ہر وہ حرکت جو نماز کے منافی ہے، اس سے حتی الامکان گریز کرنے کی ضرورت ہے، اور بعض اشیاء کا آگے ذکر آ جائے گا۔ اب آخر میں ایک بات سمجھ لیں کہ فقہا نے یہ جو تقسیم کی ہے نا، فقہا نے تقسیم کی ہے کہ انہوں نے نماز کے ممنوع اعمال کو مکروہ میں، حرام میں اور نماز کے مبطلات میں تقسیم کیا ہے، فقہا نے تقسیم کی ہے۔ مکروہ کہتے ہیں بعض اعمال کو جو بہت سختی سے جن سے منع نہ کیا گیا ہو، جن کے ساتھ بہت حرام کا خدشہ پیدا نہ ہوتا، ان کو مکروہ کہہ دیتے ہیں کہ ناپسندیدہ ہے، ان سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور بعض اعمال حرام ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں ذکر کریں گے، بعض اعمال حرام ہوتے ہیں، حرام اعمال تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے کہ نماز میں کسی حرام عمل کا ارتکاب کیا جائے، اور بعض حرام وہ ہوتے ہیں جن سے نماز باطل نہیں ہوتی، اور بعض حرام ایسے ہیں جن کے ساتھ نماز باطل ہی ہو جاتی ہے، نماز ہی ختم ہو جاتی ہے، نماز کا سرے سے وجود نہیں رہتا، ان کا انشاءاللہ بعد میں ذکر آئے گا۔ یہ فقہا کی تقسیم ہے، اور انہوں نے ادلہ کو سامنے رکھ کر ان امور کو الگ الگ ڈیوائڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے۔
ایک مسلمان کو من حیث المسلم یہی لازم ہے کہ وہ اس تقسیم سے قطع نظر، اس تقسیم سے الگ ہو کر بس سنت کا التزام کرنے کی کوشش کرے. یہ نہ دیکھے کہ یہ مکروہ ہے، یہ کون سا حرام ہے، ہو بھی جائے تو کیا ہوا. نہیں، جب بندہ جانتا ہے کہ نبی اسلام نے ایک عمل سے منع کیا، ایک عمل سے آپ نے منع کیا، تو اس سے منع ہو جانا چاہیے. اور اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ مکروہ ہے یا یہ حرام ہے، کہ اس سے نماز ٹوٹتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی. یہ تب ہے جب ایک عمل ہو جائے، پھر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ جو میں نے کیا، کہ ہو گیا جو مجھ سے، اس سے میری نماز ٹوٹی ہے کہ نہیں ٹوٹی. یہ بعد میں اس پر بحث ہو سکتی ہے. لیکن اگر پہلے سے معلوم ہے کہ ایک عمل ممنوع ہے، ناپسندیدہ ہے، سختی سے روکا گیا یا سختی سے نہیں روکا گیا، تو نماز اللہ کی عبادت میں اللہ کے تقرب کے لیے خشوع و خضوع سے پڑھنا ضروری ہے. تو یہ کچھ مکروہ اعمال کا نماز میں ہم نے قدر تفصیل سے ذکر کیا ہے. انشاءاللہ اس موضوع پر مزید اگلے لیکچرز میں بات کریں گے، اور دیگر جو لوازمات ہیں اس موضوع کو انشاءاللہ پھر پورا کریں گے. تو کافی ہے یہاں تک انشاءاللہ. بارک اللہ فی علمکم و عملکم. چلے اجازت دیجیے، کلاس ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.